یہ دیکھیے یہ کیا پیپر ہے، دیکھیے اس کو، دیکھیے اس کا فوٹو لیجئے، ویڈیو لیجئے، لکھا ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 99 نام پاک ہیں بھائی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 99 نام کہاں سے لائے ان لوگوں نے؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ان کی 99 نام کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اگر فضیلت ہے تو اللہ رب العالمین کے 99 نام کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہے، جس نے اس کو یاد کیا یعنی اس کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ غوث شیخ عبد القادر جیلانی کے 99 نام کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں اس طرح کی چیزیں اس کو پھیلاتے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے اس میں؟ هو القطب الذي لا قطب الا هو عبد القادر جیلانی هو غوث الذي لا غوث له، یعنی یہ عبد القادر جیلانی ایسے مدد کرنے والے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اللہ رب العالمین کہا گیا بھائی قرآن مجید میں تو ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، مدد مانگا اللہ سے، اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب آپ نے مدد مانگی اپنے رب سے تو اس رب نے آپ کی مدد کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین۔ غوث اور مددگار کس کو سمجھا؟ اللہ رب العالمین۔ اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ کو غوث کہا، اور یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی لا غوث الا ہو، نہیں ہے کوئی غوث مدد کرنے والے سوائے اس کے۔ غوث بلا، یہ اسلام ہے بھائی؟ یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں اسی تعلیمات کو نازل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے جو دین شروع کیا مدینہ میں مکمل کیا، کیا یہی دین تھا، یہی اسلام تھا؟ نہیں، اللہ رب العالمین ہی غوث آدم ہے، اللہ رب العالمین ہی دستگیر ہے، اللہ رب العالمین ہی بندہ نواز ہے، اللہ رب العالمین ہی غریب نواز ہے، اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہر کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو عطا کر دے، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو تو روک دے، اور کسی مالدار کو اس کا مال اللہ کے مقابلے میں کام نہیں دے سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کو سارا حق دے رہے ہیں، وہ غوث آدم ہے، وہ سب کچھ ہو۔ یہ شیخ القادر جیلانی کو کہہ رہے ہیں غوث، اور اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان کے غوث آدم عبد القادر جیلانی کے 99 نام پھیلا رہے ہیں، پھر نیچے اس کا فائدہ بھی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اس اسماء مقدسہ کو پڑھ کر جو حاجت مانگے قبول ہو، ان اسماء مقدسہ کو پڑھ کر اولاد کی دعا مانگے لڑکا پیدا ہو، ان اسماء مقدسہ کو پڑھ کر روزی کے لیے دعا کرے مالدار غنی ہو جائے، یہ سب کس نے کہا؟ نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ کے ناموں کے ساتھ خصوصیت ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الحنان المنان الرؤوف الرحیم، اللہ رب العالمین المؤمن المہیمن القدوس الجبار المتکبر، ان سارے ناموں کی فضیلت ہے، اس کا فائدہ ہے۔ ان ناموں کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن یہ مسلمان ہو کر کے اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں، اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، گھر میں لٹکاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے اس کا فائدہ ہے۔ نعوذ باللہ، واللہ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام قرآن میں نہیں نازل ہوا، یہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، اس اسلام کے صحابہ نے نہیں عمل کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث آدم ہے، تو ان سے پہلے کون غوث آدم تھا؟ ان سے پہلے کون غوث آدم؟ یہ کن سے مدد مانگتے تھے؟ بھائی اسلام سے بچیے، اس طرح کی چیزوں سے بچیے، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے۔ یہ سب ہمارے اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے مولوی مذہبی رہنما کہیں گے غوث آدم دستگیر، غوث آدم دستگیر، غوث آدم اللہ رب العالمین، شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس لیے میرے بھائی خیال کریں، ان سب چیزوں سے بچے، پرہیز کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، نبی علیہ السلام کے حدیث کو ترجمے سے پڑھیں، آپ کو صحیح دین صحیح اسلام معلوم ہو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، ایسے شرکی عقیدوں سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور جو اس طرح کا شرکی عقیدہ دے ایسے لوگوں سے دور رہیں۔
ایسے لوگوں سے بچیں. اگر بچیں گے تو جہنم سے اللہ آپ کو بچائے گا. اگر ایسے لوگوں سے قریب رہیں گے تو جہنم سے قریب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.